اور وہ کیا ہے کہ ایک عام مومنہ کا جنازہ بے گور و کفن بےتاب ہو کے باہر نکلی، اس وقت شہزادی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ کہیں پر حسین کا لاشا ہے، کہیں پر اکبر کا لاشا ہے۔ تو یہ وہ کردار ہے اہل بیت کا کہ جس کی وجہ سے جو ایک مرتبہ ان کے در پہ آ گیا پھر اس کی گردن کو کاٹ دیا جائے، پھر اس کے گھر کو جلا دیا جائے۔ حالانکہ جو ان کے مخالف ہیں ان کے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، اور ادھر جو آ رہا ہے اس کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ کچھ ہے، بلکہ معاشرے کی مخالفت ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ لیکن یہ وہ شفاف کردار ہے اہل بیت کے کہ ایک مرتبہ جب ایک شخص ان کرداروں کو دیکھتا ہے پھر زبان کاٹ دی جائے، پھر بچوں کو یتیم کر دیا جائے، یہ در اہل بیت کو نہیں چھوڑتا۔ اور ایک عام مومن شہزادی کی شفقتوں کو دیکھ کر جب اتنی محبت کرتا تو ذرا سوچیے علی پر کیا گزری ہوگی۔ وہ جملہ آپ کو یاد ہے نا علی کا، نعم العون علی طاعت اللہ، فاطمہ بہترین مددگار ہے میری اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے۔ اور ایک منظر دیکھیے کہ آپ 25 سال گزر گئے ہیں شہزادی کی شہادت کو، مولا کائنات صفین کی جنگ میں مصروف ہیں، مالک اشتر کو خبر ملتی ہے کہ کہیں سے خاص سازش کی گئی ہے اور اس طرف سے حملہ کیا جائے گا علی پر۔ مالک اشتر دوڑے دوڑے علی کی جانب جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ علی کو متوجہ کریں، لیکن گھمسان کی جنگ ہے اور علی جیسا جری جنگ لڑ رہا ہے، مالک کی جرت نہیں ہو رہی کہ علی کو کہے، علی کو پکارے۔ قریب میں امام حسن موجود ہیں، امام حسن سے کہا کہ مولا یہ مسئلہ ہے، میری جرت نہیں ہو رہی کہ اپنے آقا کو صدا دوں۔ بس ایک مرتبہ امام حسن نے کہا بابا، علی نے جواب نہیں دیا، بابا علی، جواب نہیں دیا۔ اتنا دیکھا، ایک مرتبہ آقا حسن نے اپنا مزاج بدلا، کہا بابا آپ کو فاطمہ کی قسم، فاطمہ کا نام سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، تلوار کو روکا، بیٹا تو نے فاطمہ کا نام لیا۔ یہ ہے محبت۔ اور صبر علی دیکھیے، یہ محبت علی ہے۔ صبر علی دیکھیے مظلومیت فاطمہ پر۔ ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں، وہ شخص کہ جس نے جناب حمزہ کو شہید کیا تھا، اس وحشی نے، بعد میں وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، رسول کے پاس اسے لایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ رسول نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے کہ جس نے آپ کے چچا حمزہ کو شہید کیا تھا۔ رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارا اسلام قبول ہے، لیکن اتنا کرنا آج کے بعد میرے سامنے مت آنا۔ صبر علی کو سمجھیے، آج کے بعد میرے سامنے نہ آنا۔ کیوں؟ پوچھا گیا، کہا اس لیے کہ جب بھی اس کا چہرہ دیکھتا ہوں بوڑھا چچا حمزہ یاد آ جاتا ہے، ہائے علی پر سلام۔ اور یہاں علی پر سلام نہیں، ارے کربلا کی وہ بیبیاں ایک ایک قاتل کو دیکھ رہی ہیں۔ ام لیلہ کے ساتھ علی اکبر کا قاتل چل رہا، ام فروا کبھی قاسم کے قاتل کو دیکھ رہی ہے، ام کلثوم عباس کے قاتل کو۔ اور کیا حال گزرتا ہوگا زینب کے دل پر جب کہے لگاتے ہوئے شمر نابکار کو جو قاتل حسین ہے دیکھتی ہوگی۔ میں نے بتایا نا کہ شہزادی اس دنیا سے جب گئی ہے 50 دن بیمار رہی ہے، مرتے دم تک بیمار رہی، شہادت تک بیمار رہی، اور بیماری کی شدت کیا تھی کون جان سکتا ہے؟ کون جان سکتا ہے؟ شدت بخار یہ تھا کہ ایک مرتبہ میرے 5ویں امام کو بخار ہوا، شدید بخار، اتنا شدید بخار کہ میرا مولا لیٹ گیا۔ خادم کو بلایا، کہا آ اور میرے اوپر ٹھنڈا پانی چھڑک۔ خادم نے مولا کے اوپر ٹھنڈا پانی چھڑکنا شروع کیا، اور ادھر میرا مولا امام پنجم اس تکلیف کی حالت میں کہہ رہا ہے یا زہرا
یا زہرا، یا زہرا، خادم گھبرا کے پوچھتا ہے مولا یہ آپ یا زہرا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا جب کسی کی زیادہ تکلیف کو یاد کیا جاتا ہے تو درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے، تجھے کیا پتا میری جدہ فاطمہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری جملے ہیں بس، کون سمجھ سکتا ہے فاطمہ کی اذیت کو؟ بس اتنا سمجھ لیجئے، طبیب ایک جملہ کہتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے جسم کی کوئی بھی ہڈی ٹوٹ جائے وہ جڑ بھی جاتی ہے اور اس کی تکلیف بھی ختم ہو جاتی ہے سوائے پسلیوں کے۔ نہیں، ابھی جملہ ختم نہیں ہوا، سوائے پسلیوں کے، اس لیے کہ اول تو جڑتی نہیں اور جب تک مریض مر نہ جائے سانس لیتا ہے۔ سانس اس سے لیا نہیں جاتا۔ اسی لیے یہ میری شہزادی جس وقت محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی نا تو انداز شہزادی کا بدل گیا۔ ارے ایک ہاتھ سے پہلو کو تھامتی، دوسرے ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیتی۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے، آخری جملے۔ خدا آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کسی اور غم میں نہ رلائے۔ دروازہ جلنا بڑی مصیبت کا عالم ہوتا ہے عزیزو، گھر میں آگ لگ جائے بڑی قیامت کا منظر ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کے دامن میں آگ لگ جائے، یاد آ گیا نا کربلا کا وہ منظر، 900 نامحرم آگے بڑھے، بیویوں کے خیموں کو آگ لگائی گئی، اجازت لے کر بیویاں تو باہر کی جانب گئیں، جناب زینب سید سجاد کو سنبھال رہی ہے اور سکینہ پریشان ہے، کوئی میری جانب توجہ نہیں دے رہا۔ سکینہ کرے تو کیا کرے، ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، بس جلتی ہوئی قناعت سے سکینہ نے یا علی مدد کہہ کے جو قدم باہر نکالا، ارے دامن سکینہ میں آگ لگ گئی۔ حمید ابن مسلم دور بیٹھا ہے، ذہن میں رحم آ گیا، آگے بڑھ کے چاہتا ہے سکینہ کے دامن کو بجھائے۔ سکینہ جلال کے عالم میں کہتی ہے اے شیخ خبردار خبردار، مجھ کو مت چھوؤ، کوئی نامحرم ہمیں چھو نہیں سکتا۔ میں کہوں گا بی بی یہ صرف آپ کے لباس کو چھو رہا ہے تو آپ کو اتنی اذیت ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا جب شمر نے پہلی مرتبہ تماچا مارا تھا تو تماچے کی تکلیف زیادہ تھی یا نامحرم کا ہاتھ مچا۔ الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ماتم حورائے انسیہ، ماتم فاطمہ زہرا، ماتم حسین۔